بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوفہ میں ایک شخص نعوذ باللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہا کرتا تھا۔ امام صاحب نے اس کے پاس جا کر ایک مرتبہ اس سے کہا، میں تمہاری لڑکی کے لیے شادی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لڑکا نہایت شریف، مالدار، حافظ قرآن، سخی اور عبادت گزار ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، نماز روزے کا سخت پابند ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، میں تو اس سے کم حیثیت والے شوہر پر راضی تھا، یہ رشتہ بہت خوب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مگر ایک بات ہے، وہ یہ کہ لڑکا یہودی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے شدت سے انکار کرتے ہوئے کہا، آپ یہودی سے میری لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تمہارے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کی شادی یہودی سے کی تھی۔ یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے اس کا دل کھول دیا۔ اس نے فوراً استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی بات نہ کرنے کا عزم کر لیا۔ ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو غلطی سے ایک بچے کے پاؤں پر پاؤں آ گیا اور وہ نظر نہ آیا۔ بچے نے کہا، اے شیخ، کیا تو روز قیامت کے بدلے سے نہیں ڈرتا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر گوشی طاری ہو گئی۔ جب واقع ہوں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ اس جملے کا اتنا اثر فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ من جانب اللہ اس بچے کے دل میں یہ جملہ ڈالا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت فرمایا کرتے تھے اور اپنا مال تجارت بغداد بھجوایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا نفع سال بھر تک جمع فرماتے، اس سے اپنی ضروریات مسلک خانہ کپڑا خریدتے اور باقی اپنے اساتذہ و محدثین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ اسے اپنی ضروریات میں صرف فرما لیجیے اور اللہ تعالیٰ ہی اسی کی تعریف کیجیے، کیونکہ میں نے اپنے مال سے کچھ نہیں حاصل کیا، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے جس نے میرے ہاتھ پر عطا فرمایا۔ وکی فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 40 سال سے جب بھی میں 4000 درہم سے زیادہ کا مالک ہوا تو اس کو اپنے ملک سے علیحدہ کر دیا اور صرف 4000 روک رکھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 4000 درہم اور اس سے کم گزر بسر کے لیے کافی ہے، اور اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ تجارت میں مجھے اس کی ضرورت پڑے گی تو 1 درہم بھی نہ روکتا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ بہت صدقہ فرماتے اور جو کچھ حاصل کرتے اس میں سے کچھ ضرور راہ خدا میں نکالتے، اور میرے پاس اس قدر کثرت سے تحائف بیچتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں ان کی کثرت سے متعجب ہوا تو میں نے ان کے لیے ایک شاگرد سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاش آپ ان تحائف کو دیکھتے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن عروبہ کے پاس بھیجے ہیں۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ کسی محدث کو بغیر کثرت احسان کے نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص نے ان کو دیکھا، پھر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو آپ نے فرمایا، تم کیوں اپنی راہ سے بے راہ ہو کر چلے؟ اس نے کہا، آپ کا مجھ پر 10,000 درہم کا قرض ہے جس کو زمانہ دراز ہو گیا اور میں تنگ دست ہوں، اس لیے آپ سے شرماتا ہوں۔ جو دست خواہ کے اس اسپیکر پر قربان جائیں۔ اس کے اظہر کو سننے کی دیر تھی کہ فرمایا، سبحان اللہ، اگر یہی وجہ ہے تو میں نے وہ سب تم کو بخش دیا اور میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ کیا۔ تو مت چھپ اور مجھے معاف کر اس خوف سے جو میری جانب سے تیرے دل میں واقع ہوا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، دنیا پر آپ پیش کی جاتی ہے اور آپ عیالدار ہیں اور آپ کو روپے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں نہیں قبول فرماتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے اہل و عیال کا ذمہ دار اللہ ہے، ہمارا گھر مہینے بھر میں 2 درہم کا خرچہ ہے، ہمیں اولاد کے لیے ایسا مال جمع کرنے میں کیا فائدہ ہے جب کہ ان لوگوں کی اطاعت یا معصیت کا سوال ہم سے کیا جائے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی روزی دونوں فریقوں کے لیے صبح آتی ہے اور شام کو جاتی ہے۔ اس کے بعد یاد پڑی ترجمہ آسمان میں تمہارا رزق اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک شخص مسجد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا۔ آپ نے ضروع فراست فرمایا، یہ ایک مسافر ہے جس کی آستین میں مٹھائی ہے اور یہ لڑکوں کو پڑھاتا ہے۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں۔ کسی نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ دائیں بائیں دیکھ کر چل رہا ہے، یہ عمل مسافر کیا کرتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی آستین پر مکھیاں بیٹھی ہیں، جو اس کی علامت ہے کہ اس کی آستین میں مٹھائی ہے، اور میں نے دیکھا کہ لڑکوں کو ایک مربی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ لڑکوں کو پڑھاتا ہے۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص انتقال کر جائے تو روئے زمین پر کوئی شخص اس کا مقام نہ ہوگا۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو افاقہ ہوا تو ان میں سے قدر خود پسند آنے لگی اور فقہ پڑھانے کی اپنی مجلس علیحدہ قائم کر لی۔ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی مجلس میں شریک ہونے لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر ہوئی تو اپنے ایک شاگرد سے فرمایا، ابو یوسف کی مجلس میں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اس صورت میں کہ ایک شخص نے دھوبی کو میلا کپڑا دیا کہ 2 درہم میں دھو کے دے دو۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کپڑا مانگا، دھوبی نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے پھر مانگا، دھوبی نے دھلا ہوا کپڑا اس کو دے دیا۔ تو اس کپڑے کی دھلائی کی اجرت اس شخص کے ذمہ واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر جواب دیں گے کہ ہاں تو اس ہے کہہ دینا کہ آپ نے غلطی کی، اور جو کہیں کہ اس کو اجرت نہیں ملنی چاہیے تو کہنا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ بس وہ شخص امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی مسئلہ دریافت کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں دھلائی کی اجرت مالک پر واجب ہے۔ اس نے کہا، آپ نے غلط کہا۔ اس کے بعد کچھ دیر سوچ کر فرمایا، نہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ نے غلطی کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا، شاید دھوبی والے مسئلے کی وجہ سے آئے ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ، جو شخص مفتی بن جائے، لوگوں کو فتوے دینے پر بیٹھ جائے، دین الہی کا حاوی بنے اور رتبہ اس کا اتنا ہو کہ ایک مسئلہ اجرت کا بھی نامعلوم ہو۔ امام ابو یوسف نے عرض کی کہ حضرت آپ ہی مجھے بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اگر اس غضب کی نیت سے پہلے دھویا تو ہجرت واجب ہے، اس لیے کہ اس نے مالک کے لیے دھویا، اور اگر غضب اور انکار کی نیت کے بعد دھویا تو ہجرت کا مستحق نہیں، کیونکہ اس نے اپنے لیے دھویا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء کے ساتھ ایک ایسے آدمی کی دعوت ولیمہ میں تشریف لے گئے جس نے اپنی 2 بیٹیوں کا عقد 2 بھائیوں سے کر دیا تھا۔ اس تقریب کے دوران سرپرست انتہائی پریشانی کے عالم میں مکان سے باہر آیا۔ کہنے لگا، ہم لوگ سخت مصیبت میں پڑ گئے، رات غلطی سے دھلنے بدل گئیں اور ایک شیخ دوسری سے ہم بستر ہوا۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کوئی والسا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قسم کا ایک سوال بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہر شخص پر صحبت کی وجہ سے مہر واجب ہے اور ہر عورت اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ لوگوں نے اس جواب کو پسند کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے۔ حسار نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ فرمائیے۔ سفیان نے کہا، اس کے سوا اور کیا کہیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، دونوں لڑکوں کو میرے پاس لاؤ۔ دونوں حاضر کیے گئے تو آپ نے ہر ایک سے پوچھا کہ رات جس عورت کے پاس تم رہے ہو وہ تم کو پسند ہے؟ دونوں نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر
آپ نے لڑکیوں کے نام دریافت فرمایا اور مسئلے کا تجویز کیا کہ دونوں مردوں کا نکاح جن عورتوں سے ہوا تھا ان کو طلاق دے دیں اور ہر ایک اس سے نکاح کر لے جس نے اس سے ہم بستری کی ہے۔ لوگوں نے آپ کے اس جواب کو بہت وقار و عزت سے دیکھا، نثار کھڑے ہوئے اور آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا، کیا تم لوگ ایسے شخص کی محبت پر مجھے ملامت کرتے ہو؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس دعا پر سکوت اختیار فرمایا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔